وعلیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ سو آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہمارا ملک اور اس میں انصاف اور ایمانداری۔ ایمانداری اور انصاف ہمارے ملک سے اتنے نایاب ہو چکے ہیں کہ وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اور یہاں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، جس کو مل رہا ہے جتنا مل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ابھی 3-4 دنوں کی بات ہے، میں نے آن لائن کچھ منگوایا تھا، رائٹر آیا، اس نے مجھے آ کے دے دیا، تو اس کے پاس کھلے چینج نہیں تھے، تو اس نے کہا میم ایسا کریں کہ، میں نے کہا یہ لو بھائی مجھے لا دو، تو اس نے بولا کہ میم مجھے دوسرے آرڈر بھی دینے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں آپ کے والیٹ میں ڈال دوں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ گیا اس کے بعد 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے دوسرا آرڈر منگوایا وہیں اسی ویب سائٹ سے، تو آیا، میں نے اس سے پوچھا بھائی کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تمہارا سسٹم ہے، میں نے والیٹ میں ڈالے نہیں، تو اس نے بولا میم بھی کبھی ہماری پالیسی ہوا کرتی تھی، ابھی پالیسی ختم ہو چکی ہے ہمارے اس سے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 300-400 کی بات تھی، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن جس کو جتنا مل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ایماندار آدمی جہاں بھی کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے لیے اتنے مسئلے مسائل، لوگ اتنی رکاوٹیں اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں کہ وہ یہ نہ کر پائے، وہ کچھ اپنا کام صحیح سے نہ کر پائے، ہر کوئی اس کا دشمن بن جاتا ہے، ہر کوئی اس کے لیے مصیبتیں کریٹ کر رہا ہوتا ہے، کہ حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ بیچارہ نا امید ہو کے ہار کے بیٹھ جاتا ہے، یا اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، کیونکہ لوگ اتنا اسٹرانگ ہے، ہمارا یہ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے، ہمارے کرپٹ لوگ ہمارے اس معاشرے میں اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انصاف کی بات کی جائے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، پہلے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی آواز نہ دبائے، نہ کچلے، اور وہ بولے کہ وہ اپنے لیے اپنے حق میں آواز اٹھائے گا، سسٹم کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو یہ جو ہمارا کرپٹ سسٹم ہے، یہ آ کے اس طرح سے اس کے لیے وہ کرتا ہے، اس طرح سے مشکلات کریٹ کرتا ہے، اس طرح سے مصیبتیں کرتا ہے، اور انصاف کے جو تقاضے ہیں، وہ جو ہمارا کورٹ ہمیں دے رہی ہے، وہ اتنے مشکل بنا دیتا ہے کہ ایک تو ہمارا سسٹم خود ہی بہت ہی لیٹ فیصلے کرتا ہے، اوپر سے وہ انصاف کے تقاضے وہ اتنے مشکل کر دیتا ہے کہ انسان یا تو ہار جاتا ہے یا کہتا ہے بھائی چھوڑ دو، جو ہو رہا ہے چلے۔ اس میں انسان کہاں جائے؟ یہ جو ہمارے جو ایماندار لوگوں کی سسکیاں ہیں، جو آواز ہے، کون سنے گا؟ ہم جا کے یہ آواز کس کو سنائیں؟ کہاں جائیں؟ اپنے ان پولیٹیشین کے پاس جائیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ان کے ہاتھ تو خود اس گنگا میں ڈبوئے ہوئے ہیں۔ اب مزیدار بات یہ کہ ہمارے وہ اس نظام کے باعزت شہری بن کے رہ رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں، مسائل نہیں ہیں، نہ وہ جانتے ہیں کہ عوام کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کی بیماری نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے۔ جو بیچارہ پہلے روٹی کھا رہا تھا، روٹی نمک، وہ اس سے بھی گیا ہے۔ اب جو بچے پاس آؤٹ نکل کے ہوتے ہیں، جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ بیچارے جابس ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو نہیں ہے، جن کے ماں باپ بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ، وہ لگ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یا تو وہ کوئی اسنیچنگ میں لگ جاتے ہیں، یا وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مطلب اس سسٹم کی جو بنیادیں اتنی ہلی ہوئی ہیں، یہاں پہ ایماندار آدمی کا قصور یہ ہے کہ وہ ایماندار ہے، جو انصاف کی تلاش میں ہے اس کا قصور یہ ہے کہ وہ انصاف چاہ رہا ہے۔ اب جب انسان کے قصور یہ ہوں گے، اور آپ اس کے برعکس جو بے ایمان ہے وہ اس کی گڈ کوالٹیز میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے۔ اس سسٹم کو کون، مطلب جو ہمارے سسٹم کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اس سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ یا تو کوئی امید ہونا کہ یہ چیز ہے انشاءاللہ بہتر ہوگی، کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، چیزیں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو ہماری ماشاءاللہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ جتنی اچھی چل رہی ہیں، اور جتنا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں، وہ تو ٹوورڈز ہمیں بالکل تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مہنگائی اور بڑھے گی، بجلی سب، مطلب، اور واقعی میں جب اتنی مہنگائی بڑھے گی اور اتنا وہ ہوگا تو انسان کہاں جائے گا؟ کیا کرے گا؟ اس سسٹم کی، مطلب کون اس کو آ کے ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ میں پہلے بڑی امید میں تھی کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی،
لیکن ابھی جو ہوا ہے اسے تو میں بالکل ہی نا امید ہو گئی ہوں اپنے سسٹم سے بھی اور یہاں کے اس سے بھی. اب اللہ میاں، اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ میاں ہوتا ہے، اور جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اللہ میاں اس کی آواز بنتا ہے. تو بس اس ملک کا اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو واقعی میں حق حلال کا کمانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم بہتر ہو، جو چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو، جو چاہتے ہیں کہ جو ایمانداری اور حق سے پیسہ کمانا چاہ رہا ہے، جو پیسہ کما رہا ہے حق سے، اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، اس کا تو اللہ میاں ہی ضامن ہے اور اللہ ہی میاں ان کی آواز ہے. ورنہ تو باقی جس طرح سے اس ملک کا جو حال کیا گیا ہے اور جو کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. لوگ باہر جانا کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے جب ایک بندہ ایک انسان جب نکلتا ہے پڑھ لکھ کے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو جاب ملے صحیح معنوں میں، لیکن وہ جاب ہے ہی نہیں، یا تو جاب نہیں ہے اور ان جاب میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مطلب اس جاب کے لیے ہی نہیں ہے. تو اس سسٹم، اللہ میاں بس اس سسٹم کو صحیح کرے، اس سسٹم کی بنیادوں کو ٹھیک کرے، اور جو ہمارا سسٹم بالکل ہی کچل چکا ہے، جس میں سے بدبو زیادہ حال ہو چکا ہے، بالکل گندی سڑا ہوا سسٹم ہو گیا، اس سسٹم کا حال درست ہو. اس کے ساتھ میں آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرے ٹاپکس اچھے لگ رہے ہوں گے. اگر آپ لوگ کو میرے ٹاپکس اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. تھینک یو.